چونکہ آج یہ عرس مقدس کی محفل بھی ہے اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، امر ڈوبا اس زمین کو کہا جاتا ہے جس زمین پہ عالم بنائے نہیں جاتے، جس زمین پہ ماؤں کی گود سے عالم پیدا ہوا کرتے ہیں، اس زمین کو امر ڈوبا کہا جاتا ہے جہاں ماں کی گود سے علماء جنم لیتے ہیں۔ لیکن آج حیرت کی انتہا نہ رگی جب تمہیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے علماء کی عزت اور ان کی غیرت کا خیال تک نہیں آیا، تم مسلک اعلی حضرت کا خیال کتنا کرتے ہوگے۔ تکلیف ہوتی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، بدنام مسلک اعلی حضرت ہوتا ہے، حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، جواب بریلی والوں کو دینا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ابھی گزر کر کے آئے، جلوس کے نام پہ ڈی جے بجا، کون سی بدتمیزی اس ڈی جے کے آگے نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ناچا نہیں جا رہا تھا؟ کیا کودا نہیں جا رہا تھا؟ آج عرس روشن شاہ بابا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چل صاحب مزار کے پاس، اگر اللہ اجازت دیتا میں ان کو مزار سے باہر بلاتا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پوچھتا، ان سے پوچھ تو سکی ان کا مزار کیوں بن گیا ہے؟ کہ انہوں نے زندگی بھر ڈی جے بجایا تھا، یا انہوں نے تماشے کیے تھے، یا انہوں نے ڈی جے کے آگے ڈانس کیا تھا، یا فوارے چلائے تھے، یا اسپرے کر کر کے شریعت کا مذاق اڑایا گیا تھا؟ اگر خدا اجازت دیتا تو یہ قبر سے نکلتے اور تیری کلائی پکڑ کے کہتے، غیرت کر، میرے نام پہ تماشے نہ کر، عیاشیاں نہ کر، ذہنوں کو عروج پروان نہ چڑھا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تماشے بنائے ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے راتوں میں سجدے کیے تھے اور دنوں میں رب کے لیے روزے رکھ کے فاقے کیے تھے۔ غیرت آنی چاہیے ہمیں۔ غلطی ہماری ہوتی ہے سرکار، لوگ بدنام مسلک اعلی حضرت کو کرتے۔ میں نے 24 نمبر کی ٹوپیاں بھی دیکھی ابھی راستے میں، اور وہ ہنس رہے تھے تمہارے تماشے دیکھ کر کے۔ جواب کون دے گا اس کا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ کہ یہ عرس تماشوں کے لیے تھے، عیاشیوں بدماشیوں کے لیے تھے؟ بند کر دو ایسے عرسوں کو جن عرسوں میں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہ رکھیں۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے عرسوں کی جہاں ولیوں کی بارگاہ میں آ کر کے دل نہ بدل سکے۔ ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں، 16 حافظ قرآن بنے۔ کتنے؟ سارے کتنے؟ یہ دکھ رہی ہے نا جماعت، یہ صرف حافظوں کی جماعت نہیں، یہ جنتیوں کی جماعت ہے، یہ جنتیوں کی جماعت ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایک طرف ہمارا ادارہ ہمیں 16 حافظ قرآن دیتا ہے، اور صرف حافظ قرآن نہیں، یہ قرآن کے چشمے پیدا کیے گئے ہیں، یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کے دریا بہیں گے، وہیں سے تلاوت کے چشمے ابلیں گے، اور ایک ایک حافظ قرآن کے شاگردوں میں خدا کرے ہزاروں کا نام آئے گا۔ اور جب تاریخ لکھی جائے گی استاد کہاں سے پڑھ کے آیا تھا، تو نام آپ کے شہر کا آئے گا، نام آپ کا آئے گا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ان میں ایک بھی سنجیدہ شخص نہیں تھا، بچے اکثر کم عمر بچے تھے۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا، خدا را دین کا مذاق نہ اڑائیں، دین اتنا سستا بھی نہیں ہے جو ہم جیسے چاہے بدنام کر دیں۔ مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، نہ ہمارے گریبان پکڑے گئے، نہ ہمیں گالیاں ملی، نہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ دین کیسے پہنچا کہ پوچھ زہرا کے لالوں سے، گھر لٹا کر کے دین ہم تک پہنچایا گیا ہے، نسلیں قربان ہوئی ہیں تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج حضور اگر دیکھیں گے اس حال میں امت کو تو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر میں پوچھ لیتا نا وہیں روک کے گاڑی نا کہ ذرا ڈی جے روکو، اور جتنے یہ پیچھے کود رہے ہیں یہ صحیح سے حضور پہ پڑھا جانے والا درود سنا دیں، تو بھائی صاحب 90% لوگوں کو درود یاد نہیں ہوتا اس میں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ عرسوں کے نام پہ بہت مذاق بن گیا، اتنی عظیم زمین پہ، جس زمین پہ خدا کی قسم ایسے ہی لوگوں نے سانس نہ لی ہے، بلکہ ہندوستان کی جان جو بنے ہیں ان لوگوں نے اس زمین پہ سانسیں لی ہیں۔ آپ کو تاریخ اپنی یاد کرنی چاہیے، ہاں تاریخ یاد، جنہوں نے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے نا تقدیریں بدل ڈالی ہیں، ایسی ایسی شخصیتیں جس کو دنیا صوفی نظام الدین صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے، جو فخر ہندوستان ہے، ایسے لوگوں نے یہاں جنم لیا ہے، اور ہم ان کے شہر میں رہ کر کے ایسی حرکتیں۔ معاف کیجئے گا، مجھے یہ دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، مت بلانا آئندہ کبھی بھی۔ میں جانتا ہوں یہ کمیٹی والے، یہ دین سے محبت کرنے والے لوگ، یہ قرآن کو پڑھوانے والے لوگ، یہ قرآن کو گھر تک پہنچانے والے لوگ ہیں، ان کے سمجھانے پہ بھی ہم نہیں مانتے، ان کے بتانے بھی ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیے گا، دین نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اسلام خود میں نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے،
بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں. کسے دیکھ کر کے؟ ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا ہے. آج بھی ہم ہیں، کل بھی ہم تھے. مخدوم پاک کی ذات آپ دیکھیں، اس گھرانے نے دنیا لوٹا کر کے دنیا بچائی ہے، اور آج ہم ہیں. 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں کرتے. 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں کرتے. ابھی اعلان ہوا تھا چندے کا، کتنے لوگوں کی جیب میں ہاتھ گیا، کتنے لوگوں نے دیا. اگر بات آ جائے نا قوالی ہونی ہے جی، کون آ رہا، نام نہیں لوں گا، برا لگ جاتا لوگوں کو کہ فلاں آ رہا، تو کہتے ہیں لے 500 میری طرف سے لے، 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر لیں، 300 میری طرف سے لے. وہ کہتے ہیں ہلکا نہ وہ کرنا، ذرا ایک جواب والی بھی بلا لینا. جواب والی بھی بلا لینا. وہ کیا کرے گی؟ کہا جب تک وہ نہیں آئے گی مزہ نہیں آئے گا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. ہم نے 70 سالوں میں قوم نہیں بنائی، صرف مونڈ بنایا ہے. معاف کیجئے گا جملے بہت کڑوے میرے. قوم نہیں بنائی، مونڈ بنایا ہے ہم نے اپنا. کبھی تماشے کر کے، کبھی نچنیاں بلا کے، کبھی قوال بلا کر کے، اور اس کے بعد جب قوال آتے آگے کرسی لگتی ہے، اور قوم کے چند بگڑے ہوئے امیروں کے بیٹے 10 کے نوٹوں کی گڈی لگا کے بیٹھتے ہیں. اور پھر جب بات بھاری پڑتی ہے نا کدھر سے، پھر یوں چلتا. چند ٹھلوے لوگ جو ان کی غلامی میں، ان کی اقتدا میں پیچھے کھڑے ہوتے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا صاحب، سبحانی صاحب نے کمال کر دیا، آج تو گڈی کی گڈیاں اڑا دی ہیں، آج مزہ آ گیا. آج پتا چلا علی رضا صاحب کے پاس دولت کتنی تھی، آج پتا چلا حماد کے باپ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا. غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس قوم کے پاس اپنے IAS IPS نہ ہو، جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہ ہو، وہ ایک قوالی کے تماشے میں لاکھوں روپے میں آگ لگا دیتی ہے. شاگرد تم کیا جانو غریب کی آنکھ کا آنسو. پوچھو جا کر کے حضور صاحب سجادہ سے، جن بیٹیوں کے پاس جہیز کے لیے چند پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان بیٹیوں کی راتیں کتنی رو کے گزرا کرتی ہیں. جاؤ جا کر کے پوچھو جن بیٹیوں نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہے، علم سیکھنا چاہتی ہیں، تو ان کی چوکٹ پہ جا کے پوچھ کس محنت سے وہ بیٹیاں علم سیکھتی ہیں. خدا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو جو جیب کے خرچ سے یتیموں کو پڑھاتے بھی ہیں، پالتے بھی ہیں، ان کے خرچے بھی اٹھایا کرتے ہیں. ورنہ ہماری قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس کے پاس عیاشی میں لٹانے کے لیے دولت تو ہے، لیکن غریب کو دینے کے لیے لقمے نہیں ہے. اس کے پاس تماشوں میں لٹانے کے لیے گڈیاں تو ہے، لیکن بیوہ کی بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا؟ تم تماشوں میں پیسے اڑاتے ہو. خدا کے واسطے، تمہیں خدا کا واسطہ، اگر رب نے دولت دی ہے عیاشیوں پہ نہ اڑائیے گا، تماشوں پہ نہ اڑائیے گا. اسی پیسے کو لیجئے گا، آ کر کے قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قاری حسیب سے کہیے مولانا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، مجھے ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو، ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس پڑھنے کا قرآن نہ ہو، ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس خرچ کا پیسہ نہ ہو. یہ پیسہ اٹھا کر کے اس کی جھولی میں ڈال دے، خدا اٹھا کر کے جنت تیری جھولی میں ڈال دے. فیضان مخدوم سمنا، خاندان مخدوم سمنا، حضور انیس ملت، حضور عزیز ملت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اٹھو نماز پڑھو، ہم اذان دیتے ہیں، یہ کہہ کے روز پرندے اڑان دیتے ہیں. وہی رسول جو بیٹھ کر چٹائی پر معین الدین کو ہندوستان دیتے ہیں. جب سے جلسہ اسٹارٹ ہوا ہے، جلسے کا پرابلم یہیں سے ہے، ڈس بیلنس پورا جلسہ یہیں سے ہے.
یہ 2-4 لوگ ہی پورا جلسہ ڈسٹرب کیے ہیں. منبر رسول پر نقف روز بوقار لائق سر عزت کریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قراء ائمہ مساجد خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی چمن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول آقائی مولائی سیدی سندی حضور سید انیس میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی حضور سید عزیز میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی جملہ ارباب منبر محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ الحفاظ والقراء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نثار احمد صاحب قبلہ کو
اور ان کے ادارے کے تمام ہی اساتذہ اکرام کو اور اس ادارے کی کمیٹی کے ایک ایک فرد کو کہ آپ مبارکباد کے مستحق اولاً اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی اور ہم سب حاضرین کی سرپرستی مولائے کائنات کے شہزادے فرما رہے ہیں، اور صرف نام کی سرپرستی نہیں، جو ظاہری طور پہ بھی ہم سب کی امداد اور رہنمائی کرتے ہیں، اور باطنی طور پہ بھی ہم لوگوں کی امداد اور رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ چونکہ شہر بریلی سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور اتنا گہرا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی امام نے ہمیں ادب سکھایا، کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، اور ہمیں لینے کا ڈھنگ یوں سکھایا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج ہم سب کی یہ قسمت کی معراج ہے کہ آج ہم حضور کی باتیں سنیں گے بھی اور حضور کے بیٹوں کو دیکھیں گے بھی۔ مجھے معلوم ہے سمندر اکثر خاموش رہا کرتے ہیں، بہت بڑے مجمع سے میں داد کی امید بھی نہیں رکھتا، اور چونکہ میری عادت بھی ہے کہ جب میں سفر کا آغاز کر دیتا ہوں تو پھر پرواہ نہیں کہ کون راضی ہوگا اور کون ناراض ہوگا، لیکن جو سامنے میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی مشکل میں بیٹھے ہیں کہ اتنی مشکل میں کوئی بریانی لینے نہیں بیٹھے گا جتنی مشکل میں آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی جگہ تنگ پڑ گئی ہے کہ علی رضا بھائی کروٹ لینا مشکل ہے، جو جس کروٹ پہ بیٹھا اسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحانی صاحب نے بڑی خوبصورت شاعری ہمارے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ ان سے ملاقاتیں کبھی یو پی میں ہوتی ہیں، کبھی یو پی کے باہر ہوتی ہیں، ان سے ملاقاتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ سے اتفاقاً بڑے دنوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی۔ تو میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا، بات کوئی اچھی لگے تو پھر بول سکتے ہیں سبحان اللہ، اس سے زیادہ شور تو لوگ میت میں جنازہ اٹھاتے وقت کر دیتے ہیں، کہیں آپ کے منہ کو نظر نہ لگ جائے، اور آہستہ بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بندہ دیکھو سب پہ بھاری ہو گیا ہے نا، آج چونکہ اور سے مقدس بھی ہے۔ قاری صاحب ہیں چلے گئے ہیں؟ قاری صاحب سادات اکرام تشریف فرما ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ بہت بڑے لوگوں کو بہت زیادہ زحمت دینا بھی یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی کرم فرمائی ہے کہ اتنا وقت دے رہے ہیں، ورنہ ان کا آنا اور قدم رکھ کے چلے جانا یہ پوری رات پہ ہمارے لیے احسان سے اس احسان کا بدلہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کا بیٹھنا ہم سب کے لیے مقبولیت کی ضمانت بن رہا ہے۔ تو اگر آپ خیریت سے بیٹھیں تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جو لوگ نا میں دیکھ رہا ہوں رسی کے اندر بیٹھے ہیں، انہی کی آواز نکل رہی ہے، جو باہر ہیں وہ بولنے قطعی تیار نہیں۔ شکر کرو اللہ نے کرسی دے دی ہے، ورنہ کھڑے ہوتے نا ان بیچاروں کی طرح تو آپ کو پتہ چل جاتا کتنی محنت سے جلسہ سنا جاتا ہے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم وہ کرسی کا حق ادا کریں، اور جو بزرگوں کے لنگر پہ پلتے ہیں وہ ان کے لقموں کا حق ادا کریں، اور بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جلسوں میں کچھ نہیں ملا، کئی جلسے سنے جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ تو جلسہ ہے، لوگ شہر مدینہ سے خالی لوٹ آتے ہیں۔ بات کمی جلسوں کی نہیں ہوتی ہے، کمی ہمارے بیٹھنے کی ہوتی ہے۔
خدا کی قسم کسی جلسے سے خالی نہیں جائیں گے. صرف اتنا کر لیں کہ جسم یہاں رکھے, دل مدینے والے کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے, دل حضور کی چوکھٹ پہ رہنا چاہیے. سبحانی صاحب, تب اللہ محفلوں میں بیٹھنے کی برکت عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری قوم پہ ٹوپیاں کیوں نہیں ہیں. ہماری قوم پہ ٹوپیاں دو وجہ سے نہیں ہیں. ایک تو جوتے مہنگے ہو گئے, دوسرا مسجد میں جانے میں کوئی پریشر نہیں ڈالتا ہے. اگر مسجد میں پابندی سے جایا کرتے نا تو ٹوپی جیب میں ہوا کرتی ہے نا. جس پہ ٹوپی نہ ہو وہ رومال رکھ لے. محفل بڑی نورانی ہے, اور اس لیے بھی نورانی ہے کیونکہ آل رسول کی آمد ہے. سر چھپا کے بیٹھا کرو میرے بھائی, تب اللہ برکتی عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ہے نا. آج جو لوگ ٹوپی نہیں لا سکے ہیں یا کپڑا بھی نہیں ہے, ان سے میری گزارش ہے, اگلا بازار لگے نا آپ کے محلے کا, تو بھلے ہی شلجم پالک بعد میں خریدنا, 25 روپے کی ٹوپی پہلے خریدنی ہے. انشاءاللہ. واہ واہ واہ. اصل میں کیا ہے, بیٹے بھی ٹوپی کیوں اوڑے جب حضور ابا نے ہی نہیں اوڑی کبھی. جی اوڑی نہیں. جمعے کے دن بھی رومال باندھ کے نکل لیا ابا, جمعے کے دن بھی مسجد میں رومال باندھ کے جا رہا ہے. ہماری ٹوپی ہمارا حسن ہے, ہمارا زیور ہے, ہماری شان ہے. علی رضا بھائی, لوگ کہتے ہیں کہ پردے پہ تقریر کرو. میں کہتا ہوں کیا تقریر کروں, تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. اگر نوجوان ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے. جب سے ہم نے ٹوپیاں اتار دی, ہماری بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے. گھر میں علامہ ہونا کافی نہیں ہے, گھر میں فہامہ ہونا کافی نہیں ہے, گھر میں محدث ہونا کافی نہیں ہے, گھر میں مفسر ہونا کافی نہیں ہے, گھر میں منطقی اور فلسفی ہونا کافی نہیں ہے. گھر کے اندر محمد کا غلام ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ نسلیں جو پروان چڑھتی ہیں نا, وہ آپ کی ڈگری دیکھ کر کے نہیں, آپ کا کردار دیکھ کے پروان چڑھا کرتی ہیں. میں کہتا ہوں میرے جیسے ہزاروں خطیب پیدا ہو جائیں, اور لاکھوں ہیں, اور قیامت تک ہوتے رہیں گے, لیکن جب تک ہمارا کردار بہتر نہیں ہوگا نا, ہماری گفتار کا کوئی عمل نہیں ہوگا, ہماری گفتگو کوئی اثر نہیں رکھ سکتی ہے, ہمارے باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اے بیٹے, میں سمجھ سکتا ہوں مشکل میں بیٹھے ہو, ہلو مت. وہ جال دیکھا نا, مچھلی جب پھنس جاتی ہے, جتنا ہلتی ہے اتنی پھنستی ہے, تو جتنا ہلو گے اتنی پھنسو گے. جو جہاں ہے بیٹھے رہیے گا. آپ نے بہت وقت برداشت کیا ہے, اور یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں یہ بھیڑ میری بلائی ہوئی تو نہیں ہو سکتی ہے, نہ اہل کمیٹی کی بلائی ہوئی ہے, نہ قاری صاحب کی بلائی ہوئی ہے. سب کا ایک ایمان ہے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یقیناً شروع سے بیٹھے ہوں گے, شروع سے بیٹھے ہوں گے, اور جو پیچھے رہ گئے نا تو وہ بعد میں آئے ہوں گے. یہ لوگ ان لوگوں سے 1000 گنا افضل ہیں جو ابھی ڈی جے کے ساتھ تماشے روڈوں پہ کر رہے تھے. بہت غور سے میری بات سنیے گا, اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. جتنے لوگ اعلی حضرت والے ہیں اور جو مسلک اعلی حضرت کا دم بھرتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. اب ذرا کروٹ میں دیکھیں, کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا. نیچے رہ گیا وہ تو سمجھ لینا وہ جیب کاٹنے والا بھی ہے اور ایمان چرانے والا بھی ہے. سارے اعلی حضرت والے لوگ ہیں. میں نعرہ لگاؤں جواب ملے گا, عشق محبت عشق محبت. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. ہم نوجوانوں بہت غور سے میری بات سنیے گا, مجھے نہیں مطلب ہے آئندہ آپ کون سا تماشا کریں گے, آئندہ آپ کیا کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضور انیس ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کرو یار, اب وہ وقت نہیں ہے, اب نہیں چلے گا ایسے, اب نہیں چلے گا. کتنے کمرے ہیں آپ کے مدرسے میں قاری صاحب ہیں؟ مسجد میں 2 کمرے اور 16 حافظ قرآن. بول دو ذرا یار سبحان اللہ. ہاں, مجھے نچنیوں کی داد نہیں چاہیے,
مجھے حضور کے دیوانوں کی داد چاہیے، جو ان تماشوں سے لگے وہ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، کتنے حافظ قرآن اور پڑھے کہاں گئے؟ زور سے بس خدا سلامت رکھے، یہی بھیڑ کافی ہے۔ ہاں، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے نا؟ یہ چند نوجوان کافی ہے میرے لیے۔ آپ نہ بھی بولیں، اپنی آواز گھر لے جائیے گا، آپ کے بیٹوں کو ڈانٹنے میں کام آئے گی۔ اور آپ اتنی زور سے بولیے گلا بیٹھ جائے، ماں پوچھے آواز کیا ہوئی، کہنا اماں جیب میں پیسہ نہیں تھا، حضور کے نام پہ آواز قربان کر کے آ گیا۔ حضور کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان سارے اللہ۔ لوگوں کی کہاں چل رہا مدرسہ؟ مسجد میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کے ماں باپ کو سلام کہ اتنی رات میں بڑے بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹوں نے بیٹھ کے بتا دیا حضور سے عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ 28 سال کا عاشق ہو سکتا ہے تو پھر 8 سال کا بھی تو حضور کا عاشق ہو سکتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ادارہ 2 کمروں پہ چل رہا ہے، 2 کمروں پہ چل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، ہمارے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جائے، اسی ٹائم بلب آئے گا۔ سمر خراب ہو جائے، اسی وقت میں مستری آئے گا ٹھیک کرے گا۔ لائٹ خراب ہو جائے، اسی وقت میں آئے گا مستری اور ٹھیک کر کے چلا جائے گا۔ اور ہمیں اگر لیٹنے میں پیر پورے نہیں پھیل رہے نا کمرے میں، کہہ رہا ایک کمرہ اور بنا لوں۔ ہمیں اپنا گھر اتنا پیارا ہے تو پھر حضور کا گھر کتنا پیارا ہونا چاہیے، ہے نا؟ حضور صاحب سجادہ کی اللہ عمر میں برکتیں کرے۔ 51,000 پچھلے سال دیے تھے، 51,000 اس سال دیے گئے۔ اجی صاحب آپ تو کچھ بھی نہ دیں، تب بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے جی۔ ہم تو پلتے ہی حضور کی اولاد کی ٹھوکروں پہ ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، لوگوں اب وقت وہ نہیں ہے، ہم تماشے کب تک کریں گے، کب تک کریں گے؟ ہم نے نا 70 سالوں میں نا کاش قوم بنائی ہوتی، آج ہماری قوم بن گئی ہوتی نا تو ہمیں در بدر کے دھکے کھانے نہیں پڑتے، دھکے کھانے نہیں پڑتے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ ان کی محنتوں پہ شاسن پرشاسن سارا لگا ہے انتظامیہ میں، ہے نا؟ خورشید بھائی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے۔ ہماری قوم میں اثر و رسوخ والے لوگ ہونے چاہیے۔ مجھے تو حضرت نیتا نگری بھی سمجھ میں نہیں آتی، نیتا جی بھی بنا ہے نا تو عجیب قسم کا نیتا ہے، عجیب قسم کا نیتا۔ کہہ رہا کام میں کرا دوں گا، ہاں نیتا جی کرا دو یار، کرا دو۔ نیتا جی نے کہا پوچھا سوال کریں، آپ نیتا جی نہیں، آپ دلال ہیں۔ اگر آپ بھی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نیتا جی نہیں ہیں، پھر آپ زور سے آپ دلال ہیں۔ نیتا تو تب ہوتا نا جس کی آواز میں دم ہوتا۔ خورشید بھائی فون کر کے کہتے ابھی ہماری گاڑی آ رہی نا، تو دیوان جی تھی پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے کہا نہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا، ہماری گاڑی سیدھی بھگا دی، ہم جنگل چلے گئے۔ ہم نے کہا پولیس والے نے نہیں پہچانا تو کیا ہوا، ہمیں لوگ اسٹیج پہ نہیں پہچانتے، ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے۔ جب ہم جبے صافے میں نہیں ہوتے حضرت، لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے، میں آئیں گے تو دیکھ لیو گے بھیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پہچان اپنی ہونی بھی کیا ہے، اور مسئلہ بھی کیا اپنی پہچان کا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو ہمارے یہ نوجوان اکثر پردیش بدیش میں رہنے والے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان، اور ان کو اصل میں یہ غلط نہیں، خورشید بھائی سمجھایا نہیں گیا، سمجھایا نہیں، کچھ سجادوں نے بیڑا غرق کر رکھا، کچھ سجادوں نے۔ میں کہتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہوا بھی خانقاہوں سے ہے، اور آج سب سے بڑا نقصان دین کا کچھ خانقاہوں ہی سے ہو رہا ہے۔ حضرت ایک چیز ہے، کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک جگہ آنا ہوا تھا علی رضا بھائی، تو پتہ یہ چلا زبردستی کا مزار ہے۔ میں نے اس کو بلا کے سجادہ کو پوچھا بھائی قطعی سجادہ کیا مسلمان نہیں لگ رہا تھا شکل سے؟ ہاں میں نے کہا بھائی مزار کس کا ہے؟
کہہ رہا سچ بتا دوں؟ میں نے کہا جھوٹ بولے گا کہ میں نے کہا دیکھ صابر پاک کی نگری تو نہیں ہے صابر والی، اگر جھوٹ بولا تو پھر جلا نہیں سکتے تو جلن تو پیدا کر ہی سکتے، صحیح بتا۔ کہنے لگا بتائیں یہاں پہ نا ایک بزرگ نکلتے بڑھتے بیٹھا کرتے تھے، لے بھائی لے، بزرگ بیٹھا کرتے تھے، کس نے بتایا؟ کہ ہم نے پردادا سے سنا تھا۔ قوم پوری گر گئی جا کر کے، وہ کہہ رہا میں چھو دوں تو خوشبو نہیں جاتی، مجھ سے کہہ رہا ہاتھ لاؤ، میں نے یہ تماشے ہمیں نہ دکھا بیٹے، ہم ایک تھپڑ مارتے 7 پشتوں تک گونج آتی ہے، تو چھو کے بات کر رہا، کہہ رہا دیکھو نکلو یار ان تماشوں سے، خدا رہا نکلو، کب تک تباہ ہوتے رہو گے، کب تک؟ نکلو ان تماشوں سے۔ کہہ رہا نکلتے بڑھتے یہاں بیٹھتے تھے تو تو نے میلہ لگا لیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے، تجھے پوری زندگی ایک دن بھی جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تیرے دادا جسے اچھا کہہ گئے وہ تو نے پنی باندھ لی، ہاں جھنڈے لگا کے بیٹھا وہاں پہ، اور جس کو نبی نے اچھا کہا ہو وہاں تجھے جانے کے وقت نہیں ملتا ہے۔ بتا تیرا دادا سچا ہے کہ مدینے والا سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ زور سے کون؟ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا۔ بس یہ کنڈیشن ہماری قوم کی، اندھ بھکت ادھر ہی نہیں ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ معاف کیجئے گا سن لیں گے تھوڑی کڑوی باتیں، اللہ کرے یہ تماشا نکل جائے۔ یہ تمام میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے قدموں کی خیرات میری نسلوں کو عطا کرے۔ اگر علماء کے قدموں کی خاک میری نسلوں کو مل جائے تو میری قسمت کی معراج ہے۔ اگر علماء اتنی شان والے ہیں تو پھر سادات کی عظمتوں کا کہنا ہی کیا کہ۔ میں باقی بات ان کے حوالے سے کیا کہوں؟ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا آپ بتائیں نا سیدوں کی شان کیا ہوتی ہے، تو 2 باتوں میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا سیدوں کی شان مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ امام شافعی نے کہا تھا۔ معاف کیجئے گا، بتاؤ خورشید بھائی بیٹھے ہوں، کمیٹی والے سارے بیٹھے، کتنی محنت کر رہے تھے، میں ان چند لڑکوں کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے میری گاڑی نکلوائی، اور اس محنت سے ہٹا بچا کے خورشید بھائی اور ان کے ساتھ کے 2-4 لڑکے انہوں نے گاڑیاں نکلوائی۔ کنڈیشن یہ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ محفل مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے، اور وہ جو چادروں کا جلوس نکال رہے ہیں، تم بھی مسئلہ کے اعلی حضرت پہ عمل کرو، اور مسئلہ کے اعلی حضرت یہ ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں چڑھائی جانی چاہیے، یہ ہے مسئلہ کے اعلی حضرت، ایک چادر سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں۔ ہمارے مزاروں پہ 70 چادریں، اور ہمارے ادارے کے بچے بیٹھے ہوئے ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کو ترس جائیں، کون سا جواب حضور کو دو گے قیامت میں؟ مجھے بتایا جائے جس قوم کے پاس قبر پہ بیٹھنے کے لیے ایک اونٹ کے ذبح کر کے بوٹیاں کاٹ کے تقسیم کرنے کا وقت نہ ہو، وہ چادر لے جانے میں 18 گھنٹے لگاتی ہے، کون سا جواب حضور کو دو گے؟ تم اپنوں کے وفادار نہیں ہو سکے، مزار والوں کے وفادار ہو جاؤ گے؟ ایک بھیڑ چل رہی ہے چادر لے کر کے، بھیڑ، اس میں چاہے میرا بیٹا ہو یا آپ کا ہو، اعتراض اس سے نہیں، جو غلط ہے تکلیف اس سے، تکلیف اس سے۔ آپ جی چادر لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہ بابا کے قلندر ہیں ہم، بابا کے ملنگ ہیں ہم، بابا کے دیوانے ہیں ہم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مزار میں لیٹا ہوا شخص ہے، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی چاشت قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی ہوگی، فرض تو بڑی بات ہے، جس نے نوافل نہ چھوڑے ہوں گے اس کے مزار پہ جانے والے تماشے کرتے جا رہے ہیں، ایک وقت کا سجدہ پیشانی میں نہیں ہے، ایک بار کی تسبیح صبح سے شام تک کی ہماری جھولیوں میں نہیں ہے، ہم جا کدھر رکھے ہیں؟ ہماری قوم کو ہو کیا گیا کہ ویسے ہی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو اللہ
सलाह उद्दीन दे दे, मोहम्मद बिन कासिम दे दे, कब तक मांगते रहोगे? ये कोशिश क्यों नहीं करते हो? खुदा हम ही को सलाहुद्दीन बना दे, खुदा हम ही को मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी उठ के रात को ये भी तो कह, अल्लाह सलाहुद्दीन भी तेरा बंदा था, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मौला मुझ में वो जुर्रत पैदा कर, मैं तेरे दीन के लिए खड़ा हो जाऊं। मौला मोहम्मद बिन कासिम भी तेरा बंदा था, मुझे भी वो तौफीक दे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बन सकूं। उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगना नहीं आया। खुदा की कसम, उससे अपने रुतबों की बुलंदी मांगो, तुझे मांगने में देर होगी, उसे देने में देर नहीं होगी। हम तो मज़ारों पे भी गए तो हमने ये कहा, बाबा 5 ट्रक हो गए, 6 और करा दो, 3 मंजिल बन गया है, एक और बनवा दो। काश ये छोटा शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, मारेरा शरीफ जाते, बिलग्राम शरीफ जाते, साहिब मज़ार के कदमों में बैठते और कहते, बाबा दुआ करना जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है, मुझे भी अपना वली बना ले। कितने लोगों ने मांगा जी, कितने लोगों ने मांगा? नहीं मांगा। सांसें गिनती की रह गई हैं, गिनती की। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मौत बाल सफेद होंगे तभी आएगी। अब तो बाप बैठा रहता है, बेटे का जनाजा उठ जाता है, दादा बैठा है, पोते का जनाजा चला गया। जाओ तुम्हारे पूरे शहर में एक एक दरवाजा जाके चेक करो और पूछो, कोई घर ऐसा है जिसकी चौखट से एक जनाजा ना उठाओ? कोई कहेगा हमने 5 जनाजे उठते देख लिए, कोई कहेगा 3 देखे, कोई कहेगा मैंने 6 देखे, कोई कहेगा मैंने 7 देखे। एक दिन ऐसा आएगा यार, महफिलें होंगी और हम नहीं होंगे। ये याद रखिएगा। आज हम ऐलान सुनते हैं, फलां नहीं रहा, फलां नहीं रहा, एक दिन वो आएगा, लोग हमारे नाम का ऐलान करेंगे और हम बेसुध होकर पड़े होंगे। कौन सी तैयारी की हमने, कौन सी तैयारी की हमने? खुदा रहा बदलो यार। ये शिकायत तो सभी को है ना, कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कौम की बेटियां हाथ से जा रही हैं, कौम की बेटियां मजहब छोड़ गई। मैंने तो कल नागपुर में ये बात कही थी, मैंने कहा था काश हमारा ईमान फिलिस्तीन वालों जैसा मजबूत हो जाता। हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पे बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी पैदा कलमे वाले के घर हुई, कमाई कलमे वाले की खाई, परवरिश कलमे वाले की गोद में पाई, माहौल कलमे वालों का मिला, फिर दीन से चली गई। अमेरिका वो जमीन है जहां पे बड़ी तेजी से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। क्यों क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सही मुसलमान देख लिए, उन्होंने सही, जोर से उन्होंने सही वाले मुसलमान देख लिए, इसलिए वो यहूदी होते हुए इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं और हमने अपना कल्चर बिगाड़ दिया। इसलिए हम अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं, अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं। याद रखिएगा, दीन से कोई समझौता नहीं। इस मसले में अगर कोई भी कमजोरी दिखाएगा ना तो फिर नुकसान उठाएगा। शरीयत की हदें हमारे लिए वो दीवारें हैं जो हमारी इज्जत की भी रखवाली है और हमारी जान की भी रखवाली करने वाली है। हाँ, ये दुख होता है। देखो इंडोले झूले, उर्सों में लग रहे झूले हैं, दुकानें, जितने बिसात खाने उर्स में लग रहे हैं, कहीं किसी बाजार में लगते ही नहीं, जबकि यहाँ इन चीजों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ये चीजें। ये चीजें बिहार बंगाल में कुछ जगहों पे देखी गई, हमारे यूपी में भी ये चीजें उतर आई। हो क्या रहा है ये? अल्लाह राजी होगा इससे? बोलो। ये जो बाजार में आ रही है, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, गैर की बेटी नहीं आ रही है। मुझे बताओ, मस्जिदें हैं हमारे डोबा में? ये बात भी खुर्शीद भाई बताएं, ये कारी साहब बताएं, तभी पता चलेगी। आप बोले ना, है मस्जिदें? औरतें जाती मस्जिद में कि मर्द जाते हैं? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले, कौन जाता है? मर्द जाते हैं। एक टाइम में भी नहीं, यहाँ एक टाइम में भी नहीं जाती औरतें। डर के क्यों बोल रहे हो? मेरे यहाँ कौन सी जाती है? फजर में, जोहर में, इशा में, किसी में नहीं जाती। जुमे में? अरे यार, जुमा तो बहुत बड़ा दिन है ना, इसमें भी नहीं जाती। ईद के दिन, अच्छा, बकरा ईद वो तो 3 दिन की ईद होती, उसमें भी क्यों? जाती है? बोले जरा, क्यों नहीं जाती है? मुझसे ना पूछो,
इन उलमा से पूछो, सादात से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बताएंगे हुजूर ने बेटियों की इज्जत महफूज की है। जमीन पे सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जाता है, सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है। नमाज के लिए औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? उलमा बताएंगे इसलिए इजाजत नहीं है ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। माना कि मस्जिद है, नमाज इबादत है, लेकिन जो मर्द और गैर महरम औरतें और मर्दों का इख्तिलात होगा उससे फितनों के शुबहात पैदा होंगे। हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए, हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे किसी का हाथ लग जाए। इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई औरत मस्जिद में जाके नमाज जैसी इबादत अदा करे। अगर इस्लाम किसी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो जाओ बेटियों से जाके पूछो, तुम अल्लामा की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, किसान की बेटी हो, ये अपनी जगह है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता वो इस्लाम बेटी को मेले मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ। और नहीं दे सकता तो रोको। सिर्फ मौलवियों के सर सेहरा नहीं है कि हमारी बेटियों को ये रोके। बेटी मेरी हो, पहरे देने के लिए यहाँ है मेरे दरवाजे पे। रब ने हमें मर्द बनाया है और इज्जत का रखवाला बनाया है, इज्जत का रखवाला बनाया। हर भाई की जिम्मेदारी है वो बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे। है? अजीब। वो देखा मैंने अभी, वो क्या सिर पे बांध के जलाए घूम रही, जल रहा था वो। हाँ जी, तुम्हें पता होगा वो क्या था। मैं देख के मैं तो हैरत में था कि ये बिजली घर किधर चला। कंडीशन देखे हमारी। नकाब किस लिए था? बोले जोर से, सारे बोले पर्दे के लिए। और ये जो लाइट जला के रखी है ये किसके लिए? नहीं, ये अंधों के लिए। जो ये नहीं देख रहे थे वो भी मिट्टी पे एक है, ये बिजली घर किधर। माफ कीजिएगा, आज नकाब की कीमत 2500 से लेकर 18,000 तक, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। कल की औरतों के बदन पे लगने वाली चादरों में पैबंद 17 थे, लेकिन बेइज्जती का एक भी दाग नहीं था। आज नकाब तो साफ है लेकिन दामन दागदार है। क्या करोगे ऐसे नकाब का जो बेटियों को इज्जत की बजाय जिल्लत की तरफ धकेल दे? मैं पूछना चाहता हूं, यूं ही जन्नत मिल जाएगी? यूं ही जन्नत मिल जाएगी? ये जो तुम्हें 16 बेटे दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेगैरत माओं का दूध नहीं पिया होगा। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें कुरान देता है ना, वो कुरान वाले बेगैरत माओं की गोद में नहीं बल्कि गैरत वाली माओं की गोद में आया करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। हाँ, नकाब और बेपर्दगी। तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग लगी थी। कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया, चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं। मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्यों? कि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकालें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए। ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जाता, 500 रुपए थाने और लालच दे दे तो सब बता दे उसके घर चक्कू रखा और तकिए के नीचे रखा।
ادھر سے جاؤ گے تو کود کے بھاگ جائے گا, ادھر سے آنا. کیوں؟ 500 روپے کی لعنت مل رہی ہے. اور وہ لوگ, ان لوگوں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کردار دیکھ کر کے. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ٹوٹی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچے, وہ اللہ اکبر کی اجڑی ہوئی بستیوں میں لگانے والے صدائیں, وہ کس قوم کے شہزادے ہیں؟ وہی تو مسلمان ہیں. انہی کے اسلام کو دیکھ کر کے آج یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. ان بچوں کی جرتیں دیکھ کر کے, بیٹیوں کے پردے کو دیکھ کر کے آج غیر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مسلمان ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہندوستان میں. وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے اجارے صرف مزاروں پہ رہ گئے ہیں, مسجدیں ویران رہ گئی ہیں, ہم نے صرف کلش اور گنبد بنائے ہیں, ہم نے قوم کی تعمیر نہیں کی ہے. ہماری قوم کا آج بھی حال ایسا ہے, کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس جمعے کے اندر مسجد سے جوتے چوری کا اعلان نہ کیا جاتا ہو. آج بھی کوئی پانی پینے کے لیے ایسا فریج نہیں ہے جہاں گلاس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہو, کس لیے کہ جو آتا کے لے کے چلا جاتا ہے. ارے تم تو حضور کے امتی تھے, تمہارے نزدیک گلاس کی اوقات کیا, جوتے کی اوقات کیا, بڑے بڑے تاجداروں کے تاجوں کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تمہاری زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ تم سب کچھ اپنا مدینے والے کو مانتے تھے اور ہر حال میں یہی نعرہ دیتے تھے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زندگی تھی. آج کیا ہو گیا ہمیں؟ آج کیا ہو گیا؟ خدا کرے بند کرو یہ تماشے. کریں گے انشاءاللہ. کتنے نوجوان بیٹھے, میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ سارے علماء بیٹھے, غلط کہہ رہا ہوں, منبر سے لات مار کے نیچے گرا دیں, اس لیے کہ منبر پہ جگہ جھوٹے کی نہیں, منبر پہ جگہ اس کو ہونی چاہیے جو صرف حضور کے دین کی بات کرے, جو صرف حضور کے دین کی بات کرے. غلط کہتا ہوں تو اتار دو مجھے, اور اگر سچ ہے تو وعدہ کرو صاحب مزار کا واسطہ آج کے بعد یہ تماشے نہیں کریں گے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ پیچھے والے لوگ بھی وعدہ کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے ذرا دیکھیں, مجھے بتا دیں تاکہ مجھے لگ جائے کتنے لوگ اس شیطانی کام سے نکلیں گے. وعدہ کرتے ہیں کبھی تماشوں میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ, نہیں ہوں گے انشاءاللہ, نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جلوس نکالنا برا نہیں ہے, اس میں بدتمیزیاں بری ہیں. آپ جا رہے ہیں تہذیب کے دائرے میں جائیے, شرافت سے جائیے, حضور پہ نعت پڑھتے ہوئے جائیے, تاکہ آپ کی نعت کا ثواب مزار والے کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ناچنے کا حساب مزار والے سے لیا جائے. یہ بھی یاد رکھیے. اس لیے خدا را یہ تماشوں میں نہیں جانا. یہ 16 بچے حافظ قرآن بنے. میں نے دیکھا سرکار حضور انیس ملت نے 51,000 کا اعلان کیا. جب 5,000 کے لیے سوراب بھائی 500 روپے کی بات کہی نا, تو میں دیکھ رہا تھا کئی سارے نوجوان بے چین ہو رہے تھے. کسی کو اٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی آنے کے لیے, کسی کے لیے دینے کا رستہ یہاں تک نہیں تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. سنو, مرنا ہے, تیاری کرنی ہے. ہوگا انشاءاللہ. میں حضرت کو میں نے دیکھا نا, انہوں نے کہا ہمارے سوراب بھائی نے کہ اگر حضور کے بیٹے کی طرف سے آغاز ہو جائے تو پھر برکت ہی ہو جائے. تو میں دیکھ رہا تھا حضرت کے چہرے کو, حضرت نے بنا سوچے کہہ دیا اعلان کر دو, جو دینا تھا بول دیا. تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کہ سخاوت تو سید کی پہچان ہوتی ہے. میں ہوتا سوراب بھائی کی جگہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بول دیں, میں ہوتا تو یہ کہتا میں کیوں کہوں, مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو, وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, ہے نا. تو اب ان کا کیا, ان کی نظر کرم کافی ہے, نظر کرم کافی ہے. جنازے اٹھتے ہیں ادھر بھائی, جنازے لوگ دیکھیں مرتے ہوئے, روح کدھر سے نکلتی ہے, منبر والے نہ بولیں. سلامت رہے. کون سے والے سے, اس سے کہ اس سے؟ کیا بات ہے, بولو سبحان اللہ.
ہے لگ رہا ہے کمر ڈوبا میں بات کر رہے ہیں. ہاں عوام کو تو اتنے مسئلے اور اتنی معلومات یہاں کی ہونی چاہیے. جس کثرت سے یہاں علماء کہاں سے نکلتی ہے؟ کون سے انگوٹھے سے؟ پیر سے یا ہاتھ سے یا ناک سے؟ پیر سے نکلتی ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر مرنا کسے کسے؟ جس نے ہاتھ نہ اٹھائے ہو اللہ آج کی رات اسے ملک الموت کی زیارت نصیب فرما دے. زیارت مانگی ہے، زیارت مانگی ہے، موت نہیں مانگی ہے. ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ عجیب مسئلہ ہے یار. میں نے زیارت کی دعا کی ہے، موت کی دعا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، زیارت تو اللہ کسی کی بھی کرا دے ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے نوجوانوں، موتیں ہو رہی ہیں اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. بھروسہ نہیں. میں کہتا ہوں مجھے اپنے دادا کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں ملتا. میں کیا امید رکھوں کہ میری اولاد میری قبر کے چکر کاٹے گی؟ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں قبرستان جانے کی فرصت نہیں. آنے والی نسلیں تو اور زیادہ مصروف ہوں گی. معاف کیجئے گا، سال بھر نہیں گزرتا ابا کے انتقال کو کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے یار تاؤ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ابا کدھر رکھے گئے تھے. ادھر تو تھے کہ نہیں پگلے ادھر تھے. سگے بیٹے کو باپ کی قبر یاد نہیں رہتی. ہمارے بیٹوں کو ہماری قبریں یاد رہیں گی؟ یاد رکھیے گا باپ مر جاتا ہے نا تو اولاد اس کی دولت کو اس کی دولت نہیں سمجھتی، مال غنیمت سمجھتی ہے. اور 5,000 کے لیے بھائی بھائی کے قتل پہ اتر آتے. ایک دکان کا بٹوارا خاندان کو تہس نہس کر دیتا. میں آگے گاڑی لے گیا تھا تھوڑی سی تو میں نے تختی لگی تھی کہ یہ زمین رپڑے کی ہے، کیا ایسی ووادت ہے؟ یہ زمین، یہ پلاٹ ووادت ہے. میں اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بھائی لڑ رہے ہوں گے. میں تو آؤں گا نہیں آپ کی زمین پہ قبضہ کرنے. پھر مجھے مل گئے قاری صاحب پیچھے سے پہنچ کے. میں نے کہا زمین کا ریٹ کتنا ہے یہاں؟ کہنے لگے 3 کروڑ. تو میں نے کہا پھر تو جھگڑا بنتا ہے نا. تو وہاں پہ لکھا تھا صاحب، ابھی آپ کے احمد ڈوبا کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ پلاٹ ووادت ہے یعنی کوئی خریدے نا، جھگڑے کا ہے، راتوں رات بک نہ جائے. تختی لگا دی گئی، باپ کی جائیداد میں ہونے والے جھگڑے ہمارے بیٹے کریں گے. مولا کائنات مولا علی قبرستان سے گزر رہے، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. آپ فرماتے خیر ہے؟ کہنے لگے علی ہماری نہ پوچھو، یہ بتاؤ جو ہم نے کمایا تھا اس کا کیا بنا ہے؟ حضرت علی فرماتے جو تو کما کے چھوڑا ہے تھا تیری اولاد نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. میرے دوستوں کا کیا ہوا؟ کہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو مرا اس نے نئے دوست بنا لیے. بیوی کا اس نے دوسرا شوہر کر لیا. کہ وہ جو کہتے تھے تیرے بغیر جیئیں گے نہیں، کہ انہیں تمہاری یاد تک نہیں آ رہی. پھر چیخ ماری. حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے علی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلڈنگیں، عمارت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. قبر میں آ کے پتہ چلا یہاں پہ دنیا کے سکہ نہیں چلتا، یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. حضور کی غلامی کا سکہ قبر میں چلتا ہے. علی جا کے کہہ دو جو باہر رہ گئے ہیں تیاری کر کے آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں. بتا تیری میری کیا تیاری ہے؟ زندگی اتنی تیز نہیں دوڑ رہی جتنی تیز موت ہمارے پیچھے سے دوڑ رہی ہے. حضرت علی سے کسی نے کہا تھا علی اتنے مخالف ہیں تمہارے، باڈی گارڈ رکھ لو، محافظ رکھ لو، ایک دستہ رکھ لو. فرمانے لگے جب تک موت کا وقت نہیں آیا نا تو موت خود میری حفاظت کرے گی، اور جب وقت آ جائے گا نا تو پھر کوئی مائی کا لال میری ایک سانس بچا نہیں سکتا ہے. موت پر حق ہے، مرنا ہے. اور میرے بھائی تیاری کتنی ہے؟ تیاری کتنی ہے کوئی تیاری؟
ہمارا مزاج ہے. ابا مرا, مارکیٹ گئے, کفن اور قرآن کی پیٹی ہدیہ کری اور لکھوا دیا برائے عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ ثواب مرحوم عبد الغفار, کسی کا نام ہو تو برا نہ مانے. ہاں, اور لا کے نا سب کے آگے رکھ لیتا. 3 دن آئے گا, تیجے تک نماز پڑھنے, کونی مار کے گھر آ. سنو علی رضا بھائی, یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے, یہ پیٹی میرے ابا کے نام کی ہے. ہر ٹائم میں بتا رہا سب کو. یہ علماء بیٹھے, یہ بڑے لوگ بیٹھے, مجھے بتائے رکھے رکھے کوئی پیٹی ثواب دے گی؟ بولو, ثواب دے گی کوئی پیٹی؟ اتنی پیٹیاں ہو گئیں کہ حضرت مصلی پیچھے سرک گئے, محراب میں پیٹیاں آ گئی قرآن کی, اور جسے دیکھو لے پیٹی دے پیٹی, لے پیٹی دے پیٹی, لائن لگاتے چلے جا رہے ہیں پیٹیوں کی. او بھائی, قرآن وہ کتاب ہے کہ جو مرنے کے بعد ہماری شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر یہ شفاعت کا حق رکھتا ہے نا, تو یہ شکایت کا حق بھی رکھتا ہے. کتنی پیٹیاں مسجدوں میں رکھی ہیں, کوئی پڑھنے والا نہیں آیا. کتنی پیٹیاں کھول کے دیکھو نا تو خدا کی قسم ان کو دیمک لگ گئی ہے, دیمک پارے کھا رہی ہے. ہماری قوم کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. دن میں 70 مرتبہ فیس بک کھول کے چیک کرتے ہو, ایک مرتبہ گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں کھولا جاتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, ایک گھر کے اندر 5 ممبر ہوتے ہیں تو 10 موبائل ہوا کرتے ہیں, لیکن قرآن صرف ایک ہوتا ہے, دوسرا قرآن نہیں ہوتا ہے. گھر کے اندر 6 موبائل ہیں, 5 ممبروں کے پاس 6 موبائل ہیں, ایک موبائل کو فرصت نہیں ہے, لیکن 5 ممبروں کی حویلی میں رکھا ہوا ایک قرآن ہے جسے کھولنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ مجھے بتا تو سکی. ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے ڈی جے ڈھولک خوب رہا کرتے ہیں, خوب جما کر کے گیت ہوا کرتے ہیں. بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو تماشے یاد رہا کرتے ہیں, لیکن جب بیٹیوں کے نام, بیٹیوں کے لیے جہیز کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے, سب سے پہلے قرآن اٹھا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے کہ جہیز کو سب سے پہلے نکالا جائے. ہاتھ جوڑ کے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور میرے بھائی ذرا بتا تو سکی, قرآن کا صرف میتوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف جنازوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف عیسیٰ ثواب کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف بھوت بھگانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن کا صرف لوگوں کے علاج کے لیے آیا تھا؟ نہیں, خدا کی قسم, قرآن لوگوں کو مرنے کا طریقہ دینے آیا تھا, قرآن جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا. آج ہمارے پاس قرآن ہے لیکن پڑھے جانے کا وقت نہیں. اللہ توفیق دے, تیاری کرے. کھڑے رہو بھئی, دھکا نہ دو, دھکا نہ دو میرے لال, دھکا نہ دو. حضور کی محفل ہے, حضور کی محفل ہے. اگر کونی لگ گئی تو دھکا دے کے یار ناراض نہ کریں ہیں. اگر دل میں جگہ نہیں تو پھر محفل کی جگہ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا. اچھا, یہ بچے کتنے رہتے ہیں یہاں مدرسے میں؟ قاری صاحب سے تو امید نہیں کہ وہ آئیں گے. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 115 بچے. بول دیں سبحان اللہ. 115 بچے. کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ جاگیر نا, جاگیر یعنی کچھ ایسے ہیں جو قرآن والوں کو گھر میں کھانا کھلاتے. خدا کی قسم ان کے لیے کوئی دعا نہ بھی کرے نا تو ان کے کھلائے ہوئے لقمے کی قیامت کے دن ان کی شفاعت کے لیے چیخیں گے. کوئی نہ بھی کہے, کوئی دعا نہ بھی کرے, ہے نا, کھانا کھلاتے ہیں. جاگیر مینس گھروں پہ, گھروں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے. اے بھائی ایک بار یا تو کھڑے ہو کے نبٹ لے یا بیٹھ کے نبٹ لو. سمجھ میں نہیں آ رہا ٹیم کون سی ہے؟ آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ہے. ایک بار بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں, 10 منٹ باقی رہ گئے, ہے نا. 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے, آپ نے یہ پوری آپ محفل سماعت کر چکے ہیں. بس چند باتیں آخر میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. جاگیر مطلب گھروں پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آخرت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور یہ آخرت ہی کی تیاری ہے. حالات ہوتے ہیں, کہہ رہے حضرت جی ابا ختم ہو گئے, ہاں قرآن پڑھوا دیو, ٹھیک ہے. حضرت نے آدھا گھنٹے کے بعد کہہ دیا 20 قرآن ہو گئے. پتہ نہیں کون سی مشین سے پڑھے گئے تھے. کہیں دعا کرانے کے لیے ہم جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں ذرا یہ پرچہ لے لو. اب ہم پرچہ دیکھتے ہیں تو پرچے میں حیرت میں پڑ جاتے ہیں.
300 قرآن، 70,000 مرتبہ سورہ یاسین ہے، 11 لاکھ مرتبہ کلمہ، 12 لاکھ درود شریف پڑھی کس نے؟ کب فون آیا تھا؟ بھائی اپنے لیے اپنے بچے تیار کریں قرآن پڑھنے کے لیے. مجھے کیا مطلب پڑا ہے میں 3 گھنٹے آپ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا؟ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، میری اپنی ضرورتیں کم ہیں، میرے اپنے کام کم ہیں. میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا 10 قرآن تمہیں دینے. ہاں میں لیے بیٹھا تھا، فون کر کے کہہ رہا کچھ قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تو پڑھتا ہی اس لیے ہوں تاکہ مردے لینے آئے. یہاں اپنے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہم سے، ہم تمہارے لیے ٹھیکہ لیے بیٹھے. دھوکے میں نہ آئیے، اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جائیے. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی، عمارتیں چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے. میں تو صاف بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. آپ نے وکیل اس لیے بنایا تاکہ روٹی ٹھیک کھاتا رہے، ڈاکٹر اس لیے بنایا کہ ٹکڑے پکڑے ٹھیک جمع ہو جائیں، پولیس میں اس لیے داخل کیا کہ رشوت اشوت ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں سوچیے. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیج دو تاکہ قبر کے معاملات آسان ہو جائیں. ایک بچہ مدرسے میں اس لیے بھیجو تاکہ قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں. تم نہیں جانتے جن کے بیٹے حافظ بن جاتے ہیں نا، وہ جیتے جی جنت کے دولہا بن جایا کرتے ہیں. جیتے جی فرمایا گیا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی خدمت کرنا، یا ان کی باتیں سننے والے بن جانا. فرمایا 5واں نہ بننا ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا. آج معاف کیجئے، اللہ ابا کہہ رہا مولویوں سے دور رہی ہو. بڑی پرانی سوچ ہے ان کی. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی مسجد میں ہی لے کے جا رہا. میں نے کہا تو بھول گیا ہے چاند پہ جاتا ہے کئی مہینوں میں آدمی، اور حضور نے چاند سے اوپر جانے کا راستہ مسجد سے بتایا ہے. فرمایا جب تجھے خدا تک پہنچنا ہو تو مصلی بچھا لیا کر، خدا تک رسائی ہو جائے گی. وہ پنڈبی کا نام سنا؟ گھومنے والے بلاوجہ کے شوق نہ کیا کرو. مجھے تو افسوس تکلیف ہوتی ہے، آج تک حضرت میں کسی پہاڑ پہ نہیں گیا ٹہلنے. لوگ کہتے ہیں اتنا مشہور آدمی کبھی گھوم لیا کر، تو ہمت نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے گھر کے لیے فرصت مل جائے تو کہیں گھومے جا کے. لوگ جاتے ہیں کبھی پہاڑ سے گر کے مر گئے، کبھی برف میں دب کے مر گئے، کبھی پھسل کے مر گئے. لے انہیں کچھ نہیں سوچی، وہ تو پنڈبی میں بیٹھ کے نیچے ہی جا رہے تھے. ایسے گئے کہ لوٹے ہی نہیں، ان کی پنڈبی بھی نہیں ملی. نیچے گئے پنڈبی بھی نہیں ملی. جو صرف مادیات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں، ہمیشہ مضبوط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بتا دوں، شہاب الدین غوری لاکھوں کا لشکر لایا تھا. راجاؤں نے یہاں کے ایسا بھگایا کہ لشکر کے ساتھ بھاگ رہا تھا، ادھر سے ایک فقیر 40 نہتوں کے ساتھ آ رہا تھا. اس نے چہرے کی داڑھی دیکھی، نور دیکھا، کہنے لگا کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے فقیر ہے. کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے. شہاب الدین نے کہا تھا فتح کرنے جا رہے ہو؟ میں تو بھاگ کے آ رہا ہوں، میں لاکھوں کی فوج ہوتے ہوئے واپس آ گیا، تم 40 بندے کیا کرو گے؟ کہا ہندوستان فتح. ہنس کے کہا بے وقوفی دکھا رہے ہو؟ فرمانے لگے بے وقوف تو ہے، ہم نہیں ہیں، ہم ہندوستان فتح کریں گے. کہا کیسے؟ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے، تم 40 بندے کیا کرو گے؟ تب میرے غریب نواز نے کہا تھا تم تلوار کے بھروسے گئے تھے، میں پروردگار کے بھروسے جا رہا ہوں. یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بھروسہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے.